الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل نمونہ ہے۔ شادی پر نوٹوں کے ہار ایک عام ہندوانہ رسم ہے جو کہ بر صغیر کے ہندوؤں میں زمانہ قدیم سے پائی جاتی ہے۔ نوٹوں کے ہار پہنانے کی یہ رسم نہ صرف سب کانٹیننٹ بر صغیر کے ہندو ادا کرتے ہیں بلکہ یہ رسم نیپال کے ہندو بھی ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رسم کی بنیاد کیا ہے یا اس رسم کی بنیاد کن نظریات پر ہے؟ این ڈی ٹی وی کی ویب سائٹ کے مطابق ویئرنگ اے گارلینڈ آف کرنسی نوٹس، نوٹ کے ہار پہنانا از اے کامن پریکٹس، عام رسم ہے ان سم پارٹس آف انڈیا، انڈیا کے مختلف علاقوں میں، پارٹیکولرلی ڈیورنگ ویڈنگز، خاص طور پر شادیوں پر، اینڈ ادر سیلیبریشن اور دوسری تقریبات پر۔ دا پریکٹس از بلیوڈ، اس رسم کے پیچھے یہ نظریہ ہے، اس رسم کے پیچھے یہ عقیدہ ہے ٹو سمبلائز ویلتھ، اس سے ظاہر ہوتی ہے دولت، پراسپیرٹی ترقی، اینڈ گڈ لک اور خوش قسمتی۔ یہ ویلتھ یعنی دولت، پراسپیرٹی یعنی ترقی اور کامیابی، اور گڈ لک یعنی خوش قسمتی دے گا کون؟ تو یہ دے گی ہندو دیوی لکشمی۔ 10 lines about goddess Lakshmi. Goddess Lakshmi is known as the goddess of wealth, prosperity, and good fortune. She has 4 hands and sits on a lotus flower. Lakshmi brings wealth and happiness to people's life. To attract goddess Lakshmi, also called as Shri, Lakshmi is the supreme goddess of wealth, prosperity and auspiciousness. It is اسی وجہ سے ہندو لوگ جو ہیں وہ وارا لکشمی کے تہوار پر گاڈس لکشمی کو نوٹوں کے ہار پہناتے ہیں۔ لکشمی دیوی کے علاوہ دیگر جو ہندوؤں کے دیوی یا دیوتا ہیں ان کو بھی نوٹوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں اور نوٹوں کے ہار بطور نذرانہ چڑھائے جاتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ کو ہر طرف نوٹ ہی نوٹ نظر آ رہے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں کرنسی نوٹ کا استعمال شروع ہوا انگریز دور سے، اور یہ رسم ہے ہزاروں سال پرانی۔ تو پھر پہلے یعنی نوٹ کے استعمال سے پہلے اس رسم کو کیسے ادا کیا جاتا تھا؟ تو اس کے لیے سکوں کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی مغل دور میں بھی اور اس سے پہلے دور میں بھی۔ موجودہ زمانے میں بھی اکثر جگہ پر وارا لکشمی کے تہوار پر سکوں کے ہار ہی بنائے جاتے ہیں اور دیوی لکشمی کو پہنائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔
خلاصہ اس کا یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ ہندو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر دلہا کو نوٹوں کے ہار پہنائے جائیں یا کوئنز سکوں کے ہار پہنائے جائیں تو لکشمی دیوی اس پر اپنی کرپا کرتی ہے اور وہ ہوتا ہے مستقبل میں دولت مند بھی، ترقی یافتہ بھی اور خوش قسمت بھی۔ اب آتے ہیں اس رسم کے معاشرتی پہلو کی طرف۔ تو انڈیا اور پاکستان 1947 میں وجود میں آئے۔ اس سے پہلے انگریز کا دور ہے اور اس سے پہلے پنجاب میں سکھ دور حکومت ہے اور اس سے پہلے مسلم دور حکومت ہے، مغلوں کے زیر اثر یا دیگر مسلم سلاطین کے زیر اثر رہا۔ اس سے پہلے ہندو راجوں مہاراجوں کا دور ہے۔ تو ہندو راجوں مہاراجوں کے دور میں بھی ظاہر کرنسی نوٹ نہیں ہوتے تھے اور جو سکے یا کوئنز ہیں ان کا رواج بھی بہت کم تھا۔ یہ رواج ہوا مغلوں کے دور میں عام، یا سکھ دور میں، یا پھر انگریز دور میں، اور انگریز دور میں سکوں کے ساتھ نوٹ بھی آ گئے۔ تو اس زمانے میں سکے یا کوئنز بالکل نایاب ہوتے تھے اور بہت کم ملتے تھے، اور جس شخص کے پاس یہ پائے جاتے تھے وہ بہت صاحب حیثیت اور امیر کبیر تصور کیا جاتا تھا۔ تو ہوتا یوں کہ وہ جو صاحب حیثیت شخص ہے وہ اپنی حیثیت کو لوگوں میں مختلف تقریبات پر ظاہر کرنے کے لیے ان کوئنز یا سکوں کو کنڈے لگوا کر اس کے ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنتا تھا تاکہ اس کی حیثیت ظاہر ہو۔ تو یہ ایک حیثیت ظاہر کرنے کا ایک عام رواج تھا۔ یہ جو سکوں کے ہار یا گارلینڈ ہیں یہ اب بھی آپ کو میوزیم میں مل جاتے ہیں، یعنی ہندو دور کے سکوں کے ہار یا مغل دور کے سکوں کے ہار یا انگریز دور کے سکوں کے ہار، اور آج بھی انڈیا اور نیپال میں 4 قبائل ایسے ہیں جو آج بھی سکوں کے ہار بنا کر بطور ڈیکوریشن اپنے گلوں میں پہنتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اگلی صورتحال کی کہ یہ رسم چونکہ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس کا تعلق ہے لکشمی دیوی کی پوجا سے، اور اس کے عقائد منسلک کیے جاتے ہیں لکشمی دیوی کی کرپا یا مہربانی سے۔ تو یہ ہندو دور میں ظاہر وجود میں آئی اور ایک مذہبی رسم تھی، بعد میں یہ ہر جگہ ادا کیے جانے کی وجہ سے ایک رواج بنی، اور وہ ہندو جو اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلم ہو گئے انہوں نے اس رسم کو جاری رکھا، اور جو اپنا مذہب تبدیل کر کے سکھ ہو گئے انہوں نے بھی اس رسم کو جاری رکھا۔ تو آج یہ رسم جو ہے سکھوں میں بھی پائی جاتی ہے اور سب کانٹیننٹ کے مسلم لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال بنتا ہے کہ سکھ لوگ یا مسلم مذہب کے لوگ جو کہ لکشمی دیوی میں بلیو نہیں کرتے یا وہ لکشمی دیوی کی پوجا میں بلیو نہیں کرتے، پھر وہ اس رسم کو کیوں ادا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اس رسم کو بطور رواج ادا کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسلام مذہب کے حوالے سے اس رسم کے متعلق۔ چنانچہ کلام مصطفیٰ میں ہے، نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی، ینہرا کہ وہ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دے گا، ایبلن اپنا اونٹ، بے بواناتا بوانا بستی میں لے جا کر، فَأَتَى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقالا پس اس نے کہا، انی نظرت ان انہر ایبلن، میں نے نظر مانی ہے کہ میں اپنے اونٹ کو ذبح کر دوں، بے بواناتا بوانا بستی میں لے جا کر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت ہوتا تھا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ قالو، فرمایا صحابہ کرام نے، لا نہیں۔ قالا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا زمانہ جاہلیت میں کفار کے میلوں میں سے کوئی میلہ وہاں لگتا رہا ہے؟ قالو، فرمایا انہوں نے، لا نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوفی بنظر کا، تم اپنی نظر پوری کر لو۔ اس حدیث میں جو کہ ایک کلیدی
اور قاعدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے اور آپ کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، اور ان کی نیت یعنی اونٹ کو قربان کر کے لوگوں میں فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا عمل بھی اسلام کے بالکل مطابق ہے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدیم زمانہ کے متعلق سوالات کیے کہ کہیں یہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ماضی کے کسی بت یا ماضی کے کسی میلے سے نہ ہو۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ آپ کی نیت ہار ڈالنے کی لکشمی دیوی کی نہیں ہوتی یا کسی پوجا کی یا وہ عقائد جو ہندو رکھتے ہیں، مگر پھر بھی یہ عمل چونکہ ایک بت پرستی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کی کسی طور بھی گنجائش نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔